السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آغاز کیا میں آپ لوگوں کو اس کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے محموز کی قواعد کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دوں کہ محموز در حقیقت آپ سب لوگ یقیناً جانتے ہوں گے کہ محموز وہ ہے جس کے حروف اصلی میں سے یعنی کہ روٹ لیٹرز میں ایک حرف حمزہ ہو، اس کو محموز کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کو وزن میں ڈالتے ہیں تو اگر وہ حمزہ آپ کا فا کلمے کی جگہ پر آئے، فعالہ کے وزن پر جب ڈالا جاتا ہے، تو اگر وہ فا کلمہ کی وزن پر فا کلمہ میں کے وزن پر جب ہم فا کلمہ کی جگہ پر آپ کا حمزہ آئے تو وہ محموز الفا ہوگا، عین کلمہ کی جگہ پر آئے تو وہ محموز العین ہوگا، اور اگر لام کلمہ کی جگہ پر آئے تو وہ محموز اللام ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان ساروں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان ساروں کے قوانین الگ الگ ہیں، تاکہ آپ ان کو پہلے سے ہی کیٹیگرائز کر لیں کہ وہ محموز الفا کون سا ہے، عین کون سا ہے، اور لام کون سا ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں کچھ تبدیلیوں کو اگر دیکھتے ہیں کہ محموز الفا، عین اور لام کے بارے میں، تو میں نے محمود السلام لکھ دیا ہے، تو محمود السلام نہیں، یہ محمود اللام ہے، محموز اللام ہے۔ اچھا، جو زیادہ تر تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ محموز الفا میں ہوتی ہیں، اور محموز الفا کے اندر بھی تبدیلیاں، یعنی کہ جو محموز الفا یعنی کہ جس کا حمزہ حروف اصلی کا حمزہ یعنی کہ روٹ لیٹر میں حمزہ آپ کا فا کلمے کی جگہ پر بالکل سٹارٹ میں فرسٹ لیٹر ہی اس کا حمزہ ہو۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں کون سے ایسے ہیں محموز کے، کون سی ایسی جگہیں ہیں، ان دو کیٹیگریز کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک میں تبدیلی لازمی ہے کہ وہ اہل عرب نے اور عربی زبان کی بول چال کرنے والے لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی لازمی طور پر کی ہے۔ وہ کس وجہ سے کی؟ اس میں کوئی شکل ہوا، یا وہ ان کے گرامیٹیکلی کی، یا اس کو آسانی پیدا کرنے کے لیے کی، بہرحال انہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے، اور وہی رائج ہے۔ اس کو تبدیل کر کے ہی انہوں نے لکھا، اور اس کو تبدیل کر کے ہی پڑھتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ضروری اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اصل جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اسی اصل سے ہی مزید الفاظ بنتے ہیں۔ جب آپ کسی کو نیا لفظ بنانے لگتے ہیں تو وہ تبدیلی کے بعد والے لفظ سے نہیں بنتے، بلکہ روٹ لیٹرز کے اندر ہی واپس تبدیلی کر کے پھر آگے ہم نئی چیزیں، نئے الفاظ بناتے ہیں۔ اب کیا بات کیا ہوئی کہ ایک تبدیلی ہے جو کہ لازمی ہے، جو واجب ہے، اس کو کرنے کے بغیر کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ وہ اہل عرب نے، اہل زبان نے لازمی طور پر کی، اور اس کو کہا جاتا ہے واجب۔ اور وہ صرف اور صرف محموز الفا کے اندر صرف ایک ہی قاعدہ ہے جو لازمی ہے، اس کو تبدیل آپ نے لازمی کرنا ہے، جس کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آمنہ کا قانون۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آمنہ کا قانون یاد ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے اختیاری، کہ آپ اس کو کریں یا نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو تبدیل کیا اور کچھ لوگوں نے بغیر تبدیل کیے اس کو ایسے ہی یوز کر رہے ہیں، اور آج تک اس کو بغیر تبدیل کیے ہی یوز کیا جا رہا ہے۔ اب جو لازمی ہے وہ کیا ہے، کہ وہ لازمی جو قانون ہے وہ کیا ہے، وہ یاد رکھیے گا، وہ یہ قانون ہے کہ جب دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، اکٹھے آ جائیں، یہ نہیں کہ آگے پیچھے ہوں، ایک ساتھ ہوں، ایک ہی جگہ پر ہوں، اکٹھے ہوں، یعنی کہ دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو۔ پھر یاد رکھیے گا، دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو ہم جو ساکن حمزہ ہے اس کو ہم پہلے والے حمزہ کی حرکت کے موافق، یعنی کہ جو زبر ہے تو الف کے اندر، زیر ہے تو یا کے اندر، اور اگر پیش ہے تو واو کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے والے حمزہ کی حرکت کے موافق اس حروف علت حمزہ کو پہلے والے حمزہ کی حرکت کے موافق اس جیسے ہی حرف میں بدل دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زبر کو جب کھینچا جاتا ہے تو وہ الف کی آواز نکالتا ہے، زیر کو کھینچا جاتا ہے تو یا کی آواز نکالتی ہے، اور جب پیش کو کھینچا جاتا ہے تو وہ واو کی آواز نکالتی ہے۔ یہ قانون جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ واجب ہے کہ آپ نے اس قانون کو لازمی طور پر چینج کرنا ہے۔
ہر حالت میں ہی چینج کرنا ہے. یہ ایک ہی قاعدہ ہے جو واجب ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا قاعدہ جو ہے، جو دوسرا قانون ہے، وہ اختیاری ہے. اچھا، اب وہ جو دو اختیاری قانون ہے، اب بہت سی اگر آپ عربی کی کتابیں، صرف اور نحو کی کتابیں لے لیں تو اس میں وہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ صرف یہی والا قانون جو ہے وہ واجب ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اب یہ والا قانون جو ہے وہ اختیاری ہے، یہ بھی اختیاری ہے، یہ بھی اختیاری ہے. تو ہم جب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کون سا اختیاری ہے کون سا واجب ہے، تو اس میں اس اس پریشانی کے اندر ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی قاعدہ تھا جو کہ واجب تھا، باقی سارے کے سارے قوانین اس کے اختیاری ہیں. پھر انہوں نے الگ الگ ساروں کو کیٹیگرائز کر کے رکھ دیا کہ اب یہ جیسے کہ رأسا کا قانون ہے، یہ ذئبن کا قانون ہے، یہ مؤمنون کا قانون ہے. اب یہ ساروں کا قانون ایک ہی ہے، قانون ایک ہی لگتا ہے. اس قانون کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اختیاری قانون ہے وہ کیا ہے کہ اگر ایک حمزہ ہو، اگر ایک حمزہ آئے اور حمزہ جو ہے وہ آپ کا ساکن ہو. پہلے بھی ہم نے جو کیا تھا اس میں بھی حمزہ ساکن تھا، لیکن وہاں پر دوسرا بھی حمزہ تھا، یہاں پر بھی حمزہ ہے لیکن حمزہ ساکن ہو. یاد رکھیے گا، حمزہ کیا ہو؟ ساکن ہو. اور اس حمزہ سے پہلے والا حرف، حمزہ سے پہلے والا حرف متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہو. ہم اس حمزہ کو جو ساکن ہے اس حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت کے موافق حروف علت سے بدل دیتی ہیں. حروف علت کیا ہے؟ الف، واو اور یا. ٹھیک ہے، حروف علت میں بدل دیتے ہیں. جیسے رأسن سے حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے را جو ہے وہ زبر والا ہے تو وہ راسن بن گیا. ٹھیک ہے، ذئبن سے زیبن بن گیا. مؤمنون سے مومن بن گیا. مومن ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، مومن. ادھر حقیقت اردو کا لفظ جو ہے یہ اصل میں عربی سے ہی نکل کر آیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یقیناً کہ حمزہ جو ہے ساکن ہو اور اس سے پہلا والا حرف متحرک ہو، تو اس حمزہ ساکن کو پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق حروف علت سے بدل دیا جاتا ہے. اور یہ بدلنا جائز ہے، واجب نہیں ہے. بدل دیں تو ٹھیک، نہ بدلیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ زیادہ تر بدلے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، محموز کا قاعدہ نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی اختیاری ہے. اور اختیاری قانون جو ہے وہ کیا ہے؟ جو دوسرا قاعدہ اختیاری کا دوسرا قاعدہ ہے، لیکن محموز کا تیسرا قاعدہ ہے. ابھی تک ہم نے جو دو پہلے قاعدے پڑھے ہیں ان دونوں کے اندر حمزہ ہماری ساکن تھی. پہلے کے اندر حمزہ ساکن اور دوسرا بھی حمزہ، دو حمزہ اکٹھے تھے. دوسرے کے اندر حمزہ ساکن لیکن اس سے پہلے حروف جو بھی حرف تھا اس پر متحرک ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس میں زیر زبر پیش کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن حمزہ ساکن ہو. اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ حمزہ پر حرکت ہو، اور حرکت بھی کیا ہو؟ زبر ہو. حمزہ پر حرکت ہو اور حمزہ پر حرکت بھی کیا ہو؟ زبر کی حرکت ہو، کوئی اور نہیں، نہ پیش نہ زیر، کچھ بھی نہیں. حمزہ پر حمزہ متحرک ہو اور اس پر زبر ہو، حمزہ پر زبر ہو. ہم نے 3 قسم کی حرکات ہوتی ہے نا، زبر زیر پیش. حمزہ کو ہم نے زبر دے دی، اس سے پیچھے والا جو حرف ہوگا اس کے اوپر ہمارے پاس 2 حرکات بچ گئی، یا پھر دمہ ہو یعنی کہ پیش، یا پھر کسرہ ہو. زبر ہم نے دے دی حمزہ کو، پیش اور زیر ہم نے دے دی اس سے پیچھے والے حرف کو. ٹھیک ہے، پھر سے میں بتاؤں گی. حمزہ کو ہم نے زبر دے دی، اس سے پہلے والے ہم نے ساکن حمزہ کے قوانین کیے تھے. اب ہم نے کیا متحرک حمزہ، یعنی کہ مفتوحہ، یعنی کہ جس کے اوپر زبر لگی ہو. زبر ہے اور اس کے پیچھے والا حرف جو ہے اس پر یا تو پھر پیش ہو یا پھر زیر ہو. تینوں حرکات یعنی کہ ہم نے کر لی، لیکن حمزہ پر زبر ہی ہو، پیچھے پیش بھی ہو سکتی ہے اور زیر بھی ہو سکتی ہے. جب ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس حرف کو جو حمزہ سے پہلے موجود تھا، اس حرف کو جو حمزہ سے پہلے موجود تھا، اس حرف کے اوپر جو حرکت ہوگی اس حرف کی حرکت کے موافق حمزہ کو بدل دیں گے. بدلنا ہم نے حمزہ کو ہے. ٹھیک ہے،
ہم نے، پھر سے بتاؤں گی، ہم نے کیا کیا، جو متحرک مفتوحہ حمزہ تھا اس کو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق بدل دیا۔ اس کے اوپر کیا تھا، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہونا چاہیے تھا؟ پیش جی، یا زیر؟ پیش یا زیر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بدلیں گے تو کس میں بدلیں گے؟ ہم اس کو بدلیں گے تو کس میں؟ فتح میں، فتح میں بدلیں گے، حمزہ پر جو فتح ہے، نہیں زبر نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، حرف کو، نہیں، حرف کو، حمزہ کو کس سے بدلیں گے؟ پھر الف سے بدلیں واو گے۔ اور یا سے، واو اور الف سے یا کیوں سے۔ بدلیں گے بچے؟ الف سے تو بدلیں گے، کیسے بدلیں گے؟ کیونکہ پیچھے تو وہ ہے ہی اچھا نہیں۔ حمزہ کی حرکت، اچھا اچھا، حمزہ کی حرکت کو نہیں دیکھنا، سوری۔ ہاں حمزہ جی، کی پیش یا حرکت کو واو نہیں کسرہ؟ یا دیکھنا۔ یا سے۔ ہاں ہاں جی، جی، پیش یا کسرہ؟ ہاں جی، یا پھر واؤ پیچھے پیش یا زیر ہے تو پھر یا تو پھر واؤ میں بدلے گا یا پھر وہ یا میں بدلے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ ہم نے صرف حرف کو بدلنا تھا، ہم نے حرکت کو کچھ نہیں کرنا تھا، ہم نے حرکت کو کوئی حرکت نہیں دینی تھی۔ حمزہ کی حرکت برقرار رہے گی، ہم صرف حمزہ کو اٹھا کر اس کی جگہ پر یا پھر واؤ لگا دیں گے یا پھر ہم اس کی جگہ پر اٹھا کر یا لگا دیں گے۔ اگر پیچھے زیر ہے تو یا لگا دیں گے، پیچھے پیش ہے تو واؤ لگا دیں گے۔ آپ لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں نا حضوا، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ حضوا پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ مذاق اڑانا۔ جی، مذاق اڑانا، ہاں جی، ہوں، حضوا۔ جی حضوا میں، پڑھتے ہیں نا؟ تو آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے کہ حضوا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ حمزہ زا اور پھر واؤ کی جگہ حمزہ ہی ہوگا ادھر۔ ہاں جی، یہاں پر حمزہ تھا لیکن حمزہ کے اوپر کیا تھا؟ فتح تھی تو پھر وہ فتح تھی۔ زا کے پیش کی وجہ سے اسے ہوں، اس کو کیا واؤ، کیا؟ اسے حروف علت میں واو بدل میں دیا جو بدل کہ دیا میم، واؤ میں بدل واو دیا۔ میں بدل۔ الحمدللہ، سمجھ آیا آپ لوگوں کو بات؟ جی میم۔ ہوں، سمجھ گئے الحمد آپ لوگ؟ للہ۔ ٹھیک ہے۔ جی جی۔ جی اسی طرح سے میاتن جو ہے میاتن بھی ہو سکتا ہے، اور فیاتن جو ہے یہ فیاتن بھی ہو سکتا ہے، لی اللہ جو ہے لی اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سے جو قاری حضرات ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر قرت حفظ جو ہے ہم اس پہ قرت کرتے ہیں، لیکن جو ورش کی قرت ہے وہ افریقی ممالک میں، ان تمام ممالک میں، افریقہ کے آس پاس جو یہ پورا بر اعظم ہے وہاں پر قرت ورش رائج ہے اور وہ قرت ورش کرتے ہیں۔ اس کے اندر اس قانون کے مطابق وہ اس حساب سے لکھتے اور پڑھتے ہیں، اور وہ اسی حساب سے ہی، یعنی کہ کچھ پاکستان کے اندر بدلی ہوئی حالت میں پڑھا جاتا ہے اور افریقہ کے اندر اصل حالت میں جو اصلی ہے اسی حالت میں ہی وہ پڑھتے ہیں قرآن کو، وہ بدلی ہوئی حالت میں نہیں پڑھتے۔ تو وہ اس پریشانی میں ہے ہی نہیں کہ آپ گرامر کے اندر پھر سے اپنے آپ کو انوالو کریں اور اس میں زیادہ ٹینشن میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔